Assalamu alaikum, and welcome to the launch of Khoj. This is the podcast series hosted by the Collective for Social Science Research. We are a development research organization based in Karachi, working on a wide range of issues, from gender to social protection, economics, and policy analysis, to name just a few. Through our podcasts, we will share with you some of the fascinating findings of our deep dives into the communities and issues we study. My name is Aisha Khan, and I have been working for many years on gender and development issues here at the Collective. Today's podcast draws on our research with women in protest actions in Pakistan. This work is part of a program called Action for Empowerment and Accountability, a multi-country research initiative hosted by the Institute for Development Studies in the UK. We examined protests which were episodic, meaning they happened repeatedly, exploring how the initial protests developed into collective action, how women's demands changed and evolved over time, and what outcomes they achieved. Not all of the contentious episodes were explicitly feminist, yet we found that where women were involved in protest actions, the attention to gender empowerment grew over time. We asked whether the special context in Pakistan offered new opportunities for women to exercise leadership through collective action, and if so, how did they exercise this leadership? Our research methods were qualitative, relying mainly on key informant interviews with women leaders. We also attended some protests and analyzed the content of women's public speeches. And finally, we catalogued media coverage of the protests to highlight significant moments. The Aurat March began as an initiative by young feminist activists in Karachi to mark International Women's Day and highlight the lack of gender justice in Pakistan. It was inspired by the global Me Too movement, but has brought together women from diverse causes and organizations on its platform. The annual marches mobilize thousands of women in more cities every year to demand greater rights and freedoms, better employment, housing, security, and to call out the everyday misogyny in our midst. In fact, the march has brought more women and LGBTQI people onto the streets than any other feminist mobilization during this generation. And as many of you may know, the Aurat March also led to controversy from some religious groups, media channels, and sectors of society who argue the slogans go against our social and religious values. One of the first people I spoke to was Muniza Ahmed, who has been organizing the Karachi Aurat March each year since 2018. We met during a break from her office job and sat down for coffee to talk. Muniza told me that she has been an activist since her student days in Toronto, Canada. When she came back to Pakistan over a decade ago, she was interested in working with young people and joined the lawyers' movement too. But she soon became disillusioned by what she calls civil society politics, and I asked her why. I just feel like it wasn't longer term engagement with people, with communities, with certain kind of like constituencies जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक कोई longer term engagement relationship building as such इतनी नहीं थी. I know that there are organizations which are doing that, but overall जो civil society है, it's very loose, very unstructured, which is great, which can be great, but it can also be very short term. So I asked Muniza, what were they marching for? For me, I feel like, at least मैं अपनी reason की बात कर सकती हूँ, but I think everybody was about showing political presence of women, and it was also organizing women, because I think दोनों तरफ से ज़रूरत है. It is the state that needs to take women seriously, but it's also women who need platforms and who need to organize themselves to have that voice and to be political in that way, right? After meeting with Muniza, I went to interview another feminist leader from the Aurat March Karachi. Her name is Aurat Mirza, and I met her in yet another busy cafe in the city. She agreed with the idea that the march was about doing politics. मकसद देखिए ये था कि मार्च जो होती है ना, इट्स अ वेरी पॉलिटिकल एक्शन.
جو آپ سڑک پر آ رہے ہوتے ہیں نا, اٹس لائک یو آر شوئنگ یور پریزنس اینڈ یو آر شوئنگ, آپ اسٹیٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی وی ایگزسٹ, اور ہم جو ہے وہ اب ریزسٹنس کی موومنٹ کی طرف جائیں گے, ہم ایک پولیٹیکل ایکشن. تو مجھے لگتا تھا کہ زیادہ تر جیسے ہمارا کام ہوا ہے ایون سندھ اسمبلی میں بھی لیجسلیشنس کے حوالے سے, وہ بہت پروگریسو, بہت اچھا کام ہوا ہے, لیکن وہ سارا کام ایک ہی طریقے کا ہو رہا تھا, جیسے لابنگ ہو رہی ہے, ایڈوکیسی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, اور آف کورس وہ انہیں عورتوں کے لیے ہو رہا ہے نا جو کہ مور دین 50% آف دی پاپولیشن آف دس کنٹری. سو ہمیں جو ایک گروپ تھا, ہمیں لگتا تھا کہ یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں, یہ ہوتی رہنی چاہیے, لیکن عورتوں کو پولیٹیسائز بھی ہونا چاہیے. اور مارچ ایک ایسا پولیٹیکل ایکشن تھا جس میں لوگ اگر صرف شامل بھی ہو رہے ہیں تو وہ پولیٹیسائز ہو رہے ہیں اس مارچ میں رہتے ہوئے. وہ جو آرگنائزنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے دوران آپ لوگوں سے جڑ رہے ہوتے ہیں, مل رہے ہوتے ہیں, وہ ایک ساری ایک آپ پولیٹیسائزیشن کا ایک عمل ہے. تو ہمیں یہ لگا کہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ عورتوں کو جو کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایشوز ان کے نہیں ہیں, لائک اگر کسی عورت کو لگتا ہے کہ ڈومیسٹک ایشو کسی اور کے گھر کا ایشو ہے, میرا ایشو نہیں ہے, تو اس بات پہ عورتوں کو پولیٹیسائز کرنا کہ یہ بھی سب کا ایشو ہے. تو عورت جب اس سوسائٹی کا آدھے سے زیادہ حصہ ہے تو ہم تو ہر ایشو میں اسی طرح کھڑے ہیں نا, بی ایڈ لائک کہ ملٹرائزیشن ہو یا وہ کیپٹلزم ہو, یعنی جو بھی آپ کے اوپر ہیں دقتیں, ان میں سب میں تو عورتیں اسی طرح کھڑی ہیں جس طرح ایک مرد ہوتا ہے. The organizers of Aurat March soon realized that facilitating a movement requires a lot of planning. I asked Muniza how the organizing committee was formed. So that was very organic. That was very like whoever sort of, so we did 3 weeks of just meeting women, and then we did do one meeting, which was a lot of younger women, and that kind of became the organizing committee. So we had a very much no hierarchy policy. 2-3 چیزیں ہیں جو کہ became the principles of the march was no hierarchy, no NGO funding, and no NGO banner, and no political party invitations. And those things were very much pushed by everybody. There were about, I think, 25-30 women on the organizing committee. If the Aurat March organizers wanted to break new ground and mobilize different groups to protest, I wondered how they went about identifying communities to approach. Actually, just by contact. We did not have any procedure کہ ہمیں ان میں جانا ہے. Well, actually, the one thing was we definitely need to hit the marginalized communities جن میں ہمیں جو ہمارے لیے بہت فوکس تھا وہ is minorities. So we did a lot of outreach in Christian and Hindu communities. One community that brought women to the march was the Pakistan Fisherfolk Forum that works to protect the livelihoods of coastal communities in Sindh and Balochistan. Fatima Majeed is Senior Advisory Chairperson of the forum. She has been in politics as well, as a member of Karachi's District Council and as a candidate for election on a PPP ticket. We went to Ibrahim Hedri and spoke with Fatima about her work and how she mobilized for the Aurat March. میرا بھی شوق تھا, میں نے کہا یہ کچھ الگ ہونے جا رہا ہے تو اس میں ہم لوگ جو ہے وہ شامل ہوں گے. تو میں تھوڑا سا ان دنوں پارٹی کے کچھ پروگرام بھی تھے اس میں مصروف تھی, لیکن میں صرف 2 دنوں کی موبلائزیشن سے میں 6 بسیں لے کر گئی تھی وہاں پر بھر کے عورتوں سے. ہاں, تو میں نے اس میں عورت مارچ میں جو ہے وہ وہاں پر شریک ہوئی تھی. پھر اس میں میں نے موبلائزیشن کی اور جو ہے میں عورتوں کو اس میں لے کر گئی, اور عورتوں کو بہت مزہ آیا اس میں. ہاں, ان کو بہت مزہ آیا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ اس بار جو ہم نے یہ پروگرام کیا ہے نا, اس میں ہمیں بہت مزہ آ رہا تھا. ایک تو یہ کہ ہم جو ہے کوئی وہ پابندی نہیں تھی, عورتیں جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ کر رہی تھی, بات کر رہی تھی, اور ہر کوئی اپنے طریقے سے جو ہے وہ اپنا احتجاج کر رہا تھا. We asked Fatima whether they faced any backlash for taking part in the march. ہمارے مردوں تو نہیں, وہ کیونکہ میرے ساتھ آتے جاتے ہیں, ان کا تو ایسا کوئی خیال نہیں تھا. وہ تو ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہماری عورتیں آئی ہیں, یہ ساری جو ہیں سارے طبقوں سے تعلق رکھنے والی عورتیں یہاں پر ہیں, تو عورتوں کو بھی موقع ملنا چاہیے نا کہ وہ اپنے طریقے سے اپنی بات رکھیں, احتجاج کریں. اور مطلب جب وہ ان کے عورتوں کے حقوق کا ایک عالمی طور پر ایک دن منایا جاتا ہے, وہ اپنی پوری آزادی سے منائیں, ان کو موقع ملنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے کمیونٹی میں ایسی باتیں مطلب سننے کو ملی
کہ جو سلوگن کچھ ان لوگوں نے بنائے تھے نا، تو اس پر مجھے، لیکن پھر میں نے فیس بھی کی، ان سے بحث بھی ہوئی میری، اور کچھ سلوگن تھے تو ان کی وجہ سے مطلب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے مطلب جو لو میں بیٹھ گئی، یا میرا جسم میری مرضی، تو اس طرح کو ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے تو مطلب ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ ایک پروٹیسٹ تھی وہ بھی اس کے پیچھے، لیکن لوگوں نے اس کو اپنے، ظاہر ہے جس کی جتنی سوچ ہوگی وہ اتنا ہی اس کو لے گا نا. We asked Fatima what were the demands of her community during the Aurat March and what did their slogans look like. ہمارا تو یہ تھا، ایک ہم نے ٹیکس کے حوالے سے بنائے تھے نا، ٹیکس جسٹس کے حوالے سے، کہ ایک تو یہ کہ ہماری جو کھانے پینے کی اور یہ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، اس پر جو مطلب وہ اس پر ٹیکس نہ لگایا جائے، اور ہماری عورتوں پر جو ہے وہ یہ ٹیکس کا بوجھ ہے وہ کم سے کم کیا جائے. اور دوسری ہماری ڈیمانڈ اور بھی تھی، مطلب مینگروز کے حوالے سے تھی، اور سمندر کے حوالے سے، مطلب یہ ساری ہماری روزگار کے حوالے سے تھی، اور عورتوں کے حوالے سے بھی تھی کہ ہماری جو ہے وہ عورتوں کو برابری کے حوالے سے، کہ یکساں کام اور یکساں اجرت، اور عورتوں کو مطلب برابری دی جائے، ان کو اگر ان کے حقوق جو ہیں وہ اگر مردوں کے برابر کام کرتی ہیں تو ان کو برابری کا حق دیا جائے. ہم ایک گوٹ سے آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب برائے مدری بہت بڑا ہو گیا ہے، لیکن یہاں کا ہمارا اپنا کلچر ہے نا، ہم اپنے طریقے سے یہاں پر رہتے ہیں، اور جب اس ہمارا ماحول ظاہر الگ ہے، اور ہم جب اس ماحول سے نکل کے میں اتنی ساری عورتوں کی، میرے ساتھ عورتیں ساری وہ ہیں، ساری غریب ہیں، ٹھیک ہے، گھروں میں کام کرتی ہیں، بنگلوں پہ، اور یہ فیکٹریوں میں جاتی ہیں، یا اپنا کوئی گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ میرے ساتھ جب جاتی ہیں نا تو دوسروں کے ساتھ مطلب اس طرح مل کے بیٹھتی ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے. اور وہ کہہ رہی تھی کہ میری عورتیں جو میرے ساتھ جاتی ہیں وہ بتا رہی تھی کہ ہم لوگ اور بھی پروگرام میں گئے ہیں، لیکن اس بار بہت مطلب وہ کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا، برابر ہم سب برابر بیٹھے ہوئے، ساری جو ہیں وہ عورتیں مختلف طبقوں سے آئی ہیں، اور وہ ایک ہی جگہ سب برابر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. اور سب سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ انجوائے میری عورتوں نے کیا ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ ناچ ہو رہی تھی. I wanted to find out more about the diversity of the participants of the march. Aurat Mirza explained. کے ساتھ ہم آرگنائز کر رہے تھے، وہ عام کمیونٹی کے لوگ تھے، جو عورتیں تھیں، اور اس میں اسٹوڈنٹس تھے، اس میں جو انڈر پریولیج ایریاز ہیں یا فار فلنگز ایریا جہاں کے کراچی، ایون کراچی کے آؤٹسکرٹس میں ادھر جا کے ان عورتوں کو کر رہے تھے. اور وہ عورتیں ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح وکٹم ہیں، کسی نہ کسی طرح یہ ان ساری چیزوں سے گزر رہی ہیں. سو اس میں ہمارا جو ٹارگیٹ، جو ہم جن کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ تھیں عورتیں اور سیکشل مائنورٹیز، جس میں ٹرانسجینڈرز بھی تھے، اور جس میں ریلیجس مائنورٹیز کی طرف سے عورتیں تھیں، ورکنگ ویمن تھیں، پولیو ورکرز تھیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں، اور جو ہم میسج دینا چاہ رہے تھے وہ اسٹیٹ کو تھا. It seemed to me that the young feminists of Aurat March wanted to do things differently from the older activists who began the modern women's movement in the 1980s. This movement was led by a group called Women's Action Forum, or Khawateen Mahaze Amal in Urdu. This was not an NGO, but a platform for mainly educated and urban-based women to lobby with government to remove discriminatory laws against women and make policies that protect women's rights. WAF still exists today. In fact, Aurat is a member of its Karachi chapter. I asked her how the Aurat March organizers felt they were different from WAF. دیکھیں، اسٹریٹجی میں ابھی تک میں اس کو ایکسپلور کر رہی ہوں کہ فرق کیا ہے، کیونکہ میں خود بھی پارٹ رہی ہوں. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ویمنز ایکشن فورم کی رہی ہیں بہت اچیومنٹ رہی ہیں، ان کا اچیومنٹ سے زیادہ لفظ ہے کنٹریبیوشن بہت رہا ہے، لیکن وہ زیادہ اٹس ایڈوکیسی میں، اور آپ وہ سمجھ لیں تھنک ٹینک یا اس طرح کا ہے گروپ، اور ایشوز بھی اس طرح کے ہیں کہ اگر کوئی آ رہا ہے تو ان کے ایشوز کو سننا ہے کیا. لیکن جو پولیٹیسائزیشن ہے ان کا یہ ہے کہ وہ ایک ایشو کو لے کے زیادہ تر لیجسلیشن اور اس طرح پہ کام کرتے ہیں.
फोर्स कन्वर्जन बिल, उसके ऊपर सब ने बहुत काम किया, लेकिन वो कहीं एक जगह जाके वो नहीं हो सका पास. अगर हमें ये लगा कि अगर इसके पीछे एक बहुत बड़ी कुव्वत औरतों की होती और हम लोग अगर सड़कों पे निकल कर आके बोलते नो वी वांट दिस, तो रियासत मजबूर होती है कि जब आपके लोग चाहते हैं. वो गैप हमें नज़र आया. So it sounds to me that younger feminists are impatient with the lack of progress on important legislative reforms, among other issues. They want to generate support on the streets to push politicians to act. But this approach has some risks as well. Some right-wing groups threatened legal action against Aurat March organizers, and certain activists received threats. In 2020, there was a court petition to stop the march in Sakhar, which eventually failed, but still, I wondered if the backlash generated some fear amongst the activists. Khoj told me that the public never expected 5,000 women to come out on the streets of Karachi or other cities like Lahore, Islamabad, Peshawar, and Quetta. And the controversial posters were meant to provoke discussion and debate about our social values that were harming women's rights. The backlash took a while, but when it came, it was not only from the usual quarters, but also from liberals, from those Khoj calls misogynistic. I asked her to explain. So there are like boys out there जो कि educated भी हैं और इतने practicing भी नहीं हैं, किसी religious जमात के साथ भी ताल्लुक़ नहीं हैं, लेकिन उनकी masculinity इतनी hurt हुई है कि when आप कह रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो उनके ज़हन में आ रहा है कि भाई how dare so वो एक nexus बन गया, क्योंकि जो religious fundamentalist हैं उनका भी वही किस तरह औरत की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना है, दिस इज़ व्हाट पैट्रियार्की इज़. तो वो दोनों चीज़ें एक जगह जमा हो गई. तो इस तरह हुआ कि पहली जो औरत मार्च हुई उसमें तो बहुत क्लियर था कि जी रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट एंड these misogynist people who are there left right and center जो भी हैं, लेकिन उसका जो बैकलैश आया उसमें टाइम लगा, बिकॉज वो समझने में थोड़ा सा उनको देर हो गई कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और सारा कुछ. I asked Khoj what the organizers' strategies have been apart from hosting the annual march. हम तो एक रिश्ता जोड़ने जा रहे होते हैं, वो रिश्ता जुड़ जाता है हमारा, उसके बाद हम औरत हक में जाते हैं और हम ये कहते हैं कि आपकी सियासत क्या है, हमें अपनी सियासत सिखाएं आप. हम ये नहीं जा रहे होते कि हम आपको सियासत सिखाएंगे, आपका इशू जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस इशू है. सो इसमें ये हुआ कि जैसे औरत मार्च में हम फिशर कम्युनिटी के साथ जुड़े, औरत हक में उस जुड़े रहने में ये हुआ कि वो लोग हमें अपने प्रॉब्लम्स बताने लगे. सो फ़ौरन उनका ये होता है कि जी कहाँ पे हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं और कहाँ पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं. तो इट्स मोर के रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए हमारा बिल्कुल टारगेट ये नहीं है कि हम एक कलेक्टिव बनाने जा रहे हैं वहाँ पे या कोई लीडरशिप बनाना चाह रहे हैं या कोई मेंबरशिप. अभी इट इज़ टू अर्ली. हमने कई दफ़ा सोचा कि हम मेंबरशिप बेस कुछ कर सकें, बट वी वांट कि थोड़ा ग्रो करें, हम सिर्फ दोस्तियाँ बना लें जाके. इसी तरह जैसे माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं हमारे साथ, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के ग्रुप हैं, उनके इश्यूज़ होते हैं तो उनके साथ हम लोग जुड़ते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सामने लेकर आ रहे होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि हम आपस में सिर्फ बात कर रहे होते हैं. Pastor Ghazala is a Christian scholar and leader who founded her own religious order for Christian women in Karachi called Baitul Momineen. She responded to the Aurat March invitation and brought women from her community to join in every year. I asked her what she thought the protest action has accomplished. और जो मुझे बहुत अच्छा लगा औरत ये हक का जो प्लेटफॉर्म बना, और इसमें सारी यंग लड़कियाँ, और आप अगर जवानी से एक्टिविज़म सीख लेते ना, सेंसिटाइज हो जाते हैं, तो आप ज़ाहिर है जहाँ पे भी हैं आप एक इन्फ्लुएंस, आप अपने घर में भी इन्फ्लुएंस करते हैं, आप अपने स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं. तो जो मुझे बहुत खुशी हुई है औरत हक और इस औरत मार्च से कि यंग एक्टिविस्ट बहुत सामने आए, तो उसमें औरत मार्च तो एक ह्यूज इम्पैक्ट उसने डाला है. और मैं कहती हूँ कि कलेक्टिवनेस आई है ख़वातीन के अंदर, जो मैंने इसके बाद देखा है कि उससे कलेक्टिवनेस बहुत आई है कि इकट्ठा होना है, चाहे वो बड़ी उम्र की खातून है, छोटी है, दे ऑल आर कमिंग टुगेदर और सब एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं. Pastor Ghazala feels the long-term success of the Aurat marches will be secured only if women politicians, such as MNAs and MPAs, can be brought onto its platform. देखिए, ये मैंने
कहा भी था औरत मार्च वालों से भी कि हमें जाकर पॉलिटिकल जो हमारी ख़वातीन हैं, MNAs MPs हैं, उनसे जाके औरत मार्च वालों को मिलना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि औरत मार्च एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म आया जहाँ औरत खुल के निकली है, खुल के नाची भी है और बोली भी है। While the internal debates about who to involve and how to strategize continue, the next Aurat March 2021 is upon us. We look forward to seeing how activists will unite and organize to put forward their demands. In the current climate of shrinking civic spaces in Pakistan, it may be harder than ever to mobilize for women's rights. This podcast was produced in collaboration with Films Dart. I would also like to thank my research officer Asiya Javed for her contribution. I hope you enjoyed the first episode of our podcast series Khoj and hope you will tune in on our next episode. Until then, Khuda Hafiz.